سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ ہر کام کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں تو اصل میں آپ یہاں یہ کیا ہے, میں سوچتا ہوں جی کل میں نے یہ کام کرنا ہے, وہ کام کہاں ہے؟ وہ انر پلین پہ ہے. میں نے بزنس کا آغاز کرنا ہے, وہ کہاں پہ؟ وہ انر پلین پہ ہے. پھر اس کے بعد میں اس پہ مزید فوکس کرتا ہوں, اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرتا ہوں, میڈیٹیٹ کرتا ہوں, پونڈر کرتا ہوں, آئیڈیاز آتے ہیں, اور بالآخر میں جو ہے وہ ایک کام کا آغاز کرتا ہوں. آغاز کہاں سے ہوا؟ سوچ سے ہوا. اب اس سوچ کے بارے میں ہنری ڈیوڈ کہتا ہے thought is the sculptor who can create the person you want to be. A.B. Alcott کہتا ہے thought means life, since those who do not think do not live in any high or real sense. Thinking makes man. ہنری فورڈ موٹر کمپنی کا بانی کہتا ہے کہ thinking is the hardest work there is which is the probable reason why so few engage in it. یہ واقعی سوچنا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے چند ہی لوگ سوچتے ہیں. اور جارج برنارڈ شاہ یہ کہتا ہے کہ few people think more than 2 or 3 times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week. کہ یہ جو میں نے مقام پایا ہے وہ اس لیے پایا ہے کہ میں ہفتے میں 1-2 دفعہ سوچتا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جارج برنارڈ شاہ نے دراصل قرآن کا پیغام دیا ہے کہ تفکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, اور 2 مقامات پر ان لوگوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا کہ انہیں آنکھیں دی یہ دیکھتے نہیں ہیں, انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں, اور انہیں سوچنے سمجھنے والے دل دیے یہ سوچتے نہیں ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کے بقول قرآن کی کم از کم 750 آیات غور و فکر اور تسخیر کائنات سے متعلق. اور امت مسلمہ کی یہ جو جزبوں حلی ہے, اقبال کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے فکر چھوڑ دی, تم نے غور و فکر چھوڑ دیا, تم نے ریسرچ چھوڑ دی. آتی ہے دمیں صبح صدا عرش بری سے, کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک, کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق. وہ جو تیرا ریسرچ کا خنجر تھا اس کو تو نے زنگ لگا دیا, اس کو تو نے کند کر دیا. ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک, تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار. کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشا؟ تو خود آگ کا شعلہ اور تو بھوسے کے ڈھیر کا غلام بنا ہوا. مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. یہ ڈرون ٹیکنالوجی تم نے بنانی تھی, یہ ستاروں پہ کمندیں تم نے ڈالنی تھی, یہ سیٹلائٹ تم نے بھیجنے تھے, لیکن تم نے غور و فکر چھوڑ دیا. اس لیے اقبال کہتے ہیں اس کا حل بھی یہ ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. یہ جو امتوں کے پرانے امراض ہیں, یہ سستی, یہ نکما پن, یہ کاہلی, اس کا حل کیا ہے؟ دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تیرا بحر پرسکون ہے, یہ سکون ہے یا فسون ہے, نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی ہے کنارہ. وہ اس کو سمندروں سے تشبیہ دیتے ہیں اقبال. وہ کہتے ہیں پانی جوہر میں کھڑا ہوتا ہے, سمندر میں پانی نہیں ٹھہر سکتا, وہاں تو طوفان آئے رہتے ہیں. تو یہاں طوفان آئے رہنے چاہیے. کس چیز کے؟ جوش کے, جذبوں کے, ولولوں کے, پیشن کے. کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہونی چاہیے. سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر, دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند. یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے, یہ بلند جذبوں کا نام.